اب جب لوگوں کو ہدایت نہ ملی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کوئی انقلابی قدم اٹھایا جائے تاکہ یہ ظلم کرنے پہ اتر آئے میرے انقلابی قدم کی وجہ سے، اور پھر ظلم کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کی سزا آخرت کے لیے ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ایک ان میں ظلم بھی ہے۔ مقافات عمل سے گزرنا تو ہوتا ہے، کما تدین تدان، جس طرح میں کروں گا میرے ساتھ اس طرح کیا جائے گا۔ آج اگر میں طاقت میں ہوں تو کل مجھے کمزور بھی تو ہونا ہے، کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ بقیہ وقتی طور پہ کبھی طاقت، کبھی عروج، کبھی زوال، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انقلابی قدم کے لیے وقت کی تلاش شروع کی کہ وقت آئے، تو پتہ یہ لگا کہ جب بھی دین کا کام کیا جائے حکمت عملی کے ساتھ کیا جائے، وقت کا انتظار کیا جائے، ہر بات ہر جگہ ہر وقت کہنے کی نہیں ہوتی۔ ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ والحکمہ، اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، لوگوں کو نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ جب کسی چیز کے کہنے کا وقت نہ ہو تو بے وقت بات بے اثر ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں، تو آپ وقت کی تلاش میں رہے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے لہو و لعب کا، ان کی عید کا دن آیا، وہ عید منانے کے لیے انہوں نے اپنے شہر چھوڑ دیے، وہ باہر چلے گئے۔ جیسے آج ہم عید کے دنوں مسجدوں میں نہیں، پارک اور باغات میں چلے جاتے ہیں، المنظر پہ چلے جاتے ہیں، سی یو پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ لوگ، ان لوگوں کی بھی اس طرح کی عادت تھی کہ جب ان کا عید کا دن ہوتا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ جب وہ نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب وقت ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑا کلہاڑا لی، بت خانے میں چلے گئے۔ ان کے جو چھوٹے چھوٹے خدا رکھے تھے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کو توڑ دیا، توڑ کے، اور کلہاڑا جو ان کا بڑا بت تھا، جن کو یہ بڑا خدا سمجھتے تھے، جن کو یہ چھوٹے خداؤں کا بھی خدا سمجھتے تھے، وہ کلہاڑا ان کے کندھے پہ لٹکا کے یا گردن میں ڈال کے واپس آ گئے۔ جب یہ رات کو اپنے گھروں کو واپس آئے، صبح کو وہ اپنے بت کدے میں گئے، دیکھا کہ عجیب منظر ہے، ہمارا ایک بڑا خدا بچا ہوا ہے معاذ اللہ، اور آلے قتل ان سے برآمد ہو رہا ہے، اور چھوٹے خداؤں کی کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی دو حصوں میں ہے، کسی کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو ایک بچے نے پوچھ لیا اپنے باپ سے، بابا یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم اسی کو ہی اپنا چور سمجھتے ہیں، یہی اس طرح کر سکتا ہے، یہ وہی ہے جو کل ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، آج اس کو وقت ملا اس لیے ہمارے خداؤں کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی۔ بس خدا کی توحید لانے کے پہ، ایمان لانے کے لیے ان کا ایک جملہ ہی ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھا، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ نہیں مانتے۔ لوگ نمرود کے پاس پہنچ گئے،
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، کہا آپ نے ہی ہمارے خدا کا یہ حشر کیا ہے؟ کہا کب؟ اتمام حجت کے لیے کبھی کوئی سوال کیا جائے علم رکھتے ہوئے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ کہا کل۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے جتنے چھوٹے خدا تھے ان سب کو نقصان پہنچا ہے، وہ متاثر ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے۔ بولا کس چیز سے؟ بولا کسی نے بہت بڑے طاقتور ہتھوڑے یا کلہاڑے سے سب کچھ کیا ہے۔ بولا وہ کلہاڑا کہاں ہے؟ بولا وہ تو ہمارے بڑے خدا کی گردن میں ہے۔ بولا پھر ان سے ہی پوچھ لو۔ تفتیش تو آج کے جدید دور میں بھی پولیس اس سے کرتی ہے کہ آلہ قتل کس سے برآمد ہوا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پستل سے تم نے قتل کیا، یہ پستل تیرے پاس کیسے آیا؟ اس سے ہی آج کے جدید دور میں بھی تفتیش اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تو پرانا دور تھا، پتہ لگا سیکورٹی اداروں کو اگر تفتیش کا پہلا ذریعہ کہیں سے ملا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے در کی خیرات ہے۔ ان نظام بنانے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپن عقل کی کسوٹی پہ تفتیش کے طریقہ کار وضع کیے ہیں۔ نہیں، وہ چور ہے، انہوں نے یہ باتیں بھی ہم سے لی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا خدا تو کسی کی ٹانگ نہیں توڑ سکتا، ہمارا خدا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا بے وقوف ہو، تمہیں یہی تو سمجھانا تھا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر سمجھ جاتے تو میں خدا آپ کے خداؤں کے ٹانگیں کیوں توڑتا؟ مجھے